1880 کا دور تھا۔ برٹش حکومت اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی چالیں چل رہی تھی۔ ایک دن ایک انگریز افسر نے ایک پینسل اٹھائی اور نقشے پر ایک لائن کھینچ دی۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لائن ایک دن جنگوں، نفرتوں اور سیاست کا مرکز بن جائے گی۔ آج جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسی لکیر کی ہے، ایک ایسی لائن جس نے دو قوموں کو الگ کر دیا، قبائل کو بانٹ دیا اور آج بھی سیاست، جنگ اور نفرت کی جڑ بنی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاک افغان ڈورنڈ لائن کی۔ یہ وہ سرحد ہے جس پر پچھلے 100 سالوں سے خون بہہ رہا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں اور آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا تنازع یہی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لائن کب بنی، کیوں بنی، کس نے بنائی، اس کے فائدے کیا تھے، نقصان کیا ہوئے اور اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج آپ کو وہ باتیں سننے کو ملیں گی جو شاید آپ نے کبھی ایک ساتھ نہیں سنی ہوں گی۔ اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ڈورنڈ لائن ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسی سرحدی لکیر ہے جس کی لمبائی تقریباً 2640 کلومیٹر، یعنی لاہور سے کراچی کی 2 ٹرپس کے برابر۔ یہ وہ سرحد ہے جو 1893 میں برطانیہ کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس وقت برطانوی راج بھارت پر قابض تھا اور افغانستان ان کے لیے ایک بفر زون یعنی حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتا تھا۔ برطانیہ کو لگتا تھا کہ روس اگر جنوب کی طرف بڑھا تو سب سے پہلے افغانستان آئے گا اور پھر انڈیا کی طرف۔ تو انگریزوں نے سوچا ہمیں کوئی لکیر کھینچنی پڑے گی تاکہ پتہ چلے ہمارا علاقہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور افغانستان کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہیں سے شروع ہوئی ڈورنڈ لائن کی کہانی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ لائن بنی کیسے اور کس نے بنائی۔ 1893 میں ایک بندہ آیا جس کا نام تھا سر مورٹمر ڈورنڈ۔ یہ بندہ اس وقت برطانوی حکومت کا نمائندہ تھا، مطلب وائس رائے آف انڈیا کے تحت کام کرتا تھا۔ اس نے افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن خان سے ملاقات کی۔ انگریزوں نے کہا دیکھو امیر صاحب، ہم جنگ نہیں چاہتے، بس ایک لکیر طے کر لیتے ہیں تاکہ دونوں طرف امن رہے۔ عبد الرحمن خان نے بھی سوچا کہ برطانیہ سے دشمنی نقصان دے گی، تو اس نے معاہدہ کر لیا۔ یوں ایک کاغذ پر چند لائنیں کھینچی گئیں اور یہ لکیر تاریخ میں ڈورنڈ لائن کہلائی۔ لیکن یاد رکھیں اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لائن ایک دن پاکستان اور افغانستان کو الگ کرے گی۔ تب تو یہ صرف برٹش انڈیا اور افغانستان کی حد تھی۔ عبد الرحمن خان نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ وقتی معاہدہ ہے، مگر بھائی صاحب انگریزوں کا کوئی کام وقتی نہیں ہوتا۔ وہ لکیر آج بھی موجود ہے اور اس نے کئی نسلوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ 1893 میں ہوا اور اس کے بعد انگریزوں نے اپنی مرضی سے سرحدی نشان لگا دیے، مگر اس کے بعد حالات کبھی پرسکون نہیں رہے۔ افغانستان کے بادشاہ کے بعد آنے والے حکمران اس لائن سے خوش نہیں تھے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو برطانیہ کے معاہدے خود بخود پاکستان کو وراثت میں مل گئے، یعنی پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ لائن تو پہلے سے بنی ہوئی ہے، اب یہ ہماری بین الاقوامی سرحد ہے۔ مگر افغانستان نے کہا نہیں صاحب، ہم اس لائن کو نہیں مانتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک جس نے 1947 میں پاکستان کو اقوام متحدہ میں ووٹ نہیں دیا تھا وہ افغانستان تھا، اور ووٹ نہ دینے کی وجہ تھی یہ ڈورنڈ لائن۔ افغان حکومت کہتی تھی کہ یہ معاہدہ انفیئر یعنی غیر منصفانہ ہے، کیونکہ اس نے پشتون قبائل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھے پشتون پاکستان میں اور آدھے افغانستان میں۔ جب آپ کسی قوم کو آدھا ادھر آدھا ادھر کر دیتے ہیں تو صرف سرحد نہیں بلکہ دل بھی بٹ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، اس لائن کے فائدے کیا تھے اور نقصانات کیا ہوئے۔ سب سے پہلے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈورنڈ لائن ایک قانونی سرحد ہے، اس سے ریاستی خود مختاری واضح ہوتی ہے اور سرحدی سیکورٹی بھی مضبوط ہوئی۔ پاکستان نے 2017 میں اس سرحد پر فینسنگ باڑ لگانا شروع کر دی تاکہ دہشت گردی، اسمگلنگ اور غیر قانونی آمد و رفت روکی جا سکے۔ کچھ حد تک اس سے فائدہ بھی ہوا کیونکہ کنٹرول میں بہتری آئی۔ اب نقصانات کی بات کریں تو یہ لائن پشتون قبائل کے لیے ایک زخم بن گئی۔ ایک ہی خاندان کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہوں اور ایک دن ان کے بیچ میں تار لگا دی جائے۔ یہی ہوا افغانستان میں۔ بہت سے لوگ اسے آرٹیفیشل بارڈر یعنی مصنوعی سرحد کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ لکیر برطانوی سازش تھی جو مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے دونوں طرف کے لوگ اب بھی ایک دوسرے سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، لیکن سیاست، سرحد اور فوجی کشیدگی نے ان رشتوں کو مشکل بنا دیا۔ پاکستان کے لیے یہ لائن ایک تحفظ کی دیوار ہے۔
لیکن افغانستان کے لیے یہ ایک تقسیم کا نشان ہے۔ لیگل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو قانونی لحاظ سے پاکستان کہتا ہے کہ یہ معاہدہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے، کیونکہ برطانوی حکومت اور افغان امیر کے درمیان یہ ایک ریاستی معاہدہ تھا۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جو بھی ملک کسی معاہدے کا وارث بنتا ہے اس کے حقوق بھی منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی پاکستان وہی حقوق رکھتا ہے جو پہلے برٹش انڈیا کے پاس تھا۔ مگر افغانستان کہتا ہے کہ یہ معاہدہ زبردستی کیا گیا تھا اور انگریزوں نے دباؤ ڈال کر عبد الرحمن خان سے دستخط کرائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاہدے کی مدت 100 سال تھی جو 1993 میں ختم ہو گئی، تو اب یہ لائن ختم سمجھی جانی چاہیے۔ پاکستان کہتا ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ سرحدیں ختم ہو جائیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی بحث پچھلے 75 سال سے چل رہی ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو 1949 میں افغانستان نے اعلان کیا کہ وہ ڈورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر 1950 اور 1960 کی دہائی میں دونوں ملکوں کے درمیان بار بار سرحدی جھڑپیں ہوئی۔ سال 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے اور ڈورنڈ لائن پھر سے کراسنگ پوائنٹ بن گئی۔ اسی دوران پاکستان نے مجاہدین کو سپورٹ کیا اور سرحد ایک طرح سے جنگی گزرگاہ بن گئی۔ سال 2001 میں امریکہ افغان جنگ کے دوران بھی یہی لائن سب سے زیادہ کنٹروورشل رہی۔ امریکی ڈرون اور طالبان کی نقل و حرکت سب اسی علاقے میں ہوتے رہے۔ پاکستان نے کہا کہ سرحد کو محفوظ بنانا ضروری ہے، اس لیے سال 2017 میں باقاعدہ فینسنگ شروع کی گئی اور آج تقریباً پوری سرحد پر لوہے کی باڑ اور مانیٹرنگ کیمرے لگ چکے ہیں۔ لیکن افغان طالبان نے کئی بار اس باڑ کو کاٹ دیا اور بعض جگہوں پر دونوں ممالک کی افواج کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی، یعنی معاملہ آج بھی وہی کا وہی ہے۔ کسی نے لائن مانی نہیں اور کسی نے چھوڑنی نہیں۔ اب آتے ہیں ان دنوں کی صورتحال پر۔ سال 2024 اور 2025 میں ڈورنڈ لائن ایک بار پھر سے خبروں میں آئی ہے۔ سرحدی علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی پاکستان طالبان پر الزام لگاتا ہے، کبھی طالبان پاکستان پر۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کئی بار افغان فورسز نے سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کی اور پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ کئی بار سرحدی تجارتی راستے بند کیے گئے جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین سے TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا اور وہ سرحد پار سے حملے کرتے ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ناکامی افغانستان پر ڈال رہا ہے۔ مبینہ طور پر پاکستان نے 10 اکتوبر 2025 کو کابل اور افغان کے مشرقی صوبے پکتیکا میں ہوائی حملے کیے۔ افغان حکومت نے ان پر الزام لگایا کہ پاکستان نے کابل شہر کے عبدالحق اسکوائر کے قریب دھماکے کیے جو غالباً ہوائی حملے تھے۔ پاکستان کی فوج نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا کہ وہ یہ حملے خود کرتی ہے، مگر اس نے موقف اختیار کیا کہ افغانستان کی سرزمین بعض دہشت گرد تنظیموں جیسے TTP کو پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اس حملے کے بعد 11 اکتوبر کی رات کو افغان طالبان فوجیوں نے پاکستانی سرحد پوسٹوں پر حملے کیے اور گولہ باری کی۔ اس حملے کی وجوہات جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ TTP دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہیں اور پاکستان میں حملے کرنے کے بعد وہاں واپس چلی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ اس حملہ آوری کی صلاحیت کم ہو، یعنی اعتماد کی فضا ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لڑائی میں نقصان دونوں طرف کے عام لوگ اٹھا رہے ہیں، تاجر، مزدور اور وہ قبائلی خاندان جو اس لکیر کے دونوں طرف بٹے ہوئے ہیں۔ اب سوچو ذرا، ایک بندہ جو ترخم یا چمن کے قریب رہتا ہے، اس کے گھر کے آدھے رشتہ دار افغانستان میں ہیں اور آدھے پاکستان میں۔ پہلے وہ آرام سے ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے اور اب ان کے بیچ میں لوہے کی دیوار، فوجی چوکی اور پاسپورٹ کی شرط آ گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ڈورنڈ لائن ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا دکھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو بات چیت سے کسی نئے سمجھوتے پر آئیں یا پھر یہ کشیدگی نسلوں تک چلتی رہے۔ پاکستان کے لیے ڈورنڈ لائن ایک تحفظ کی علامت ہے اور افغانستان اس کو تقسیم کی علامت سمجھتا ہے، اور جب دو ملک کسی ایک لائن کو دو مختلف معنی دیتے ہیں تو امن ممکن نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک جوائنٹ بارڈر کمیشن بنانی چاہیے جو قبائلی علاقوں کے لوگوں کے لیے خاص پرمٹ، تجارت اور آمد و رفت کے قوانین بنائے، اور سب سے بڑھ کر سرحد کو جنگ کی لکیر کی بجائے امن کی لکیر بنائے۔ اگر تاریخ کو غور سے دیکھو تو ہر لکیر جو انسان نے کھینچی ہے اس کے پیچھے کوئی دکھ، کوئی سیاست یا کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے۔ ڈورنڈ لائن بھی ایک ایسی ہی لکیر ہے، کسی کے لیے قانونی سرحد ہے، کسی کے لیے ظلم کی نشانی، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اس لکیر کے دونوں طرف بسنے والے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، رسمیں ایک ہیں، بس سرحد الگ ہے۔
شاید اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک جنگ یا ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی مشکلات سمجھے اور یہ سوچے کہ اصل دشمن لائن نہیں بلکہ وہ نفرت ہے جو اس لائن کے بیچ بوئی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ڈورنڈ لائن کو تسلیم کر لینا بہتر ہے یا اسے ختم کر کے نیا حل نکالنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔